نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 52 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل کفی باللہ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان بطور گواہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے باطل پر۔ وکفروا باللہ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں سب خسارہ پانے والے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ سب جلد مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب کو۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، أَجَلٌ مُّسَمًّى، عذاب کا وقت مقرر، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور آ جاتا ان پر عذاب۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور بلا شبہ یقیناً وہ آئے گا ان پر اچانک۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ وہ سب شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، مسمع مقرر، جاء آ جاتا، یأتیہ وہ آئے گا، بغتۃ اچانک ہی۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 52، آپ کہہ دیجئے کافی اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان بطور گواہ۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی یقیناً من جانب اللہ ہے۔ یعنی غیر اللہ کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہیں، جو فی الواقع مستحق عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو سودا کیا ہے وہ ایمان کے بدلے کفر اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، اس میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 53، اور وہ لوگ جلد مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب کو، اور اگر نہ ہوتا عذاب کا وقت مقرر تو ضرور آ جاتا ان پر عذاب، اور بلا شبہ یقیناً وہ آئے گا ان پر اچانک ہی، جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ یعنی پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے کہتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا دے۔ یعنی ان کے اعمال اور اقوال تو یقیناً اس لائق ہیں کہ انہیں فوراً صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک خاص وقت تک مہلت دیتے ہیں، جب وہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی جب عذاب کا وقت مقرر آ جائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا، یعنی جنگ بدر میں اسارت و قتل یا پھر قیامت کا وقوع ہے، جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ آیت نمبر 54 پہ چلتے ہیں۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ سب جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو۔
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ جہنم یقیناً گھیرنے والی ہے کافروں کو. یوم یغشاہم العذاب، اس دن وہ ڈھانپ لے گا انہیں عذاب کو. من فوقہم، ان کے اوپر سے. ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ فرمائے گا تم سب چکھو جو تم تھے سب عمل کرتے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو سب ایمان لائے ہو. ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع. فإیایا فاعبدون، صرف سو تم میری ہی، بس تم سب عبادت کرو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان چکھنے والی ہے موت کو. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے ان سب نے عمل کیے نیک. عربک کا ورڈ اس پہ پیج پہ صرف ایک ہے، ارجلی، پاؤں. آیت نمبر 54، وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، اور بلا شبہ جہنم یقیناً گھیرنے والی ہے کافروں کو. یعنی یہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ جہنم نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے. اسے دور کیوں سمجھتے ہیں؟ یا پھر یہ تکرار بطور تاکید کے ہے. آیت نمبر 55، اسی دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ اللہ فرمائے گا چکھو مزہ اس کا جو تم عمل کرتے تھے. یعنی جب چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو یہ کہا جائے گا. آیت نمبر 56، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو صرف میری ہی تم سب عبادت کرو. اس میں ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دوبھر ہو رہا ہو. ہجرت کرنے کا حکم ہے، جس طرح بعض مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسروں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. آیت نمبر 57، ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی موت کا مزہ تو ہر ایک کو ضرور چکھنا ہے. ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی، اس لیے تمہارے لیے وطن کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. موت تو تم جہاں بھی ہوگے آ جائے گی، البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرو گے تو تم اخروی نعمتوں سے سرفراز کیے جاؤ گے، اس لیے کہ مر کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، بلا شبہ ضرور ہم جگہ دیں گے انہیں جنت کے. غُرَفًا تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، بالا خانوں میں بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا، سب وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. نعم اجر العاملین، اچھا ہے نیک عمل کرنے والوں کا اجر. الذین صبروا، اور جن سب نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ سب بھروسہ کرتے ہیں. وکأی من دابہ، اور کتنے ہی چلنے والے ہیں. لا تحمل رزقها، کہ نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق. اللہ یرزقها، اللہ رزق دیتا ہے انہیں. وإیاکم، اور تمہیں بھی. وہو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور بلا شبہ اگر آپ پوچھیں انہیں.
من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، نبوئن، ہم جگہ دیں گے، غرفا بالا خانوں میں، دابہ چلنے والے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بلا شبہ ضرور جگہ دیں گے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں، بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 58 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ نہریں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی ہوں گی۔ علاوہ ازیں انہیں جس طرف پھیرنا چاہیں گے اس کا رخ اسی طرف ہو جائے گا۔ ان کے زوال کا خطرہ ہوگا، نہ انہیں موت کا اندیشہ، نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔ آیت نمبر 59۔ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے، ہجرت کی تکلیفیں برداشت کیں، اہل و عیال اور عزیز و اقربا سے دوری کو محض اللہ کی رضا کے لیے گوارا کیا، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 60 میں، کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں کہ نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ ہی رزق دیتا ہے انہیں اور تمہیں بھی، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ اٹھا کر لے جانے والے جانوروں میں ہمت ہی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے، وہ جو بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنا دیا گیا۔ یعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور، اسباب و وسائل سے بہرہ ور ہے یا بے بہرہ، اپنے وطن میں ہے یا مہاجر اور بے سبب، سب کا روزی رساں وہی اللہ ہے، جو چونٹی کو زمین کے کونے خدروں میں، پرندوں کو ہواؤں سے اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں سے روزی پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر مطلب ہی ہے کہ فکر و فاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری مخلوقات کی روزی کا ذمہ دار ہے، وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو، اس لیے صرف اسی سے ڈرو، اس کے سوا کسی سے مت ڈرو، اسی کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اسی کی معصیت میں شقاوت و نقصان ہے۔ آیت نمبر 61۔ اور بلا شبہ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، بلا شبہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں یہ سب بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اللہ وہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کرتا ہے لہو اس کو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یقیناً آپ پوچھیں ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ آباد کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت و ویرانی کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بلا شبہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّہ، آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ عربی کے ورڈز دیکھ لیجئے، یوفکون وہ بہکائے جاتے ہیں، یقدر وہی تنگ کرتا ہے،
اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو؟ بلا شبہ ضرور وہ کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایذائیں پہنچا رہے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلانے والا کون ہے، تو وہاں یہ اعتراض کیے بغیر انہیں چارہ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی دلائل و اعتراف کے باوجود حق سے یہ اعراض کرتے ہیں اور اس سے منہ موڑتے ہیں۔ آیت نمبر 62، اللہ ہی رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے ان کے لیے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کمزور کم یا زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق اس کی رضامندی یا غضب سے نہیں ہے۔ اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 63، اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے زندہ آباد کیا اس کے ساتھ زمین کو، اس کی موت تو ویرانی کے بعد، بلا شبہ ضرور وہ کہیں گے اللہ نے، آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ سمجھتے۔ اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے نہیں، کیونکہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو، آیت نمبر 63 دیکھ رہے ہیں ہم، اگر عقل ہوتی تو اپنے ساتھ پتھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کا اعتراف کے باوجود بتوں کو حاجت روا اور لائق عبادت نہ سمجھ رہے ہوتے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مشرکین اعتراضات کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے اور ہمیں ایسی سوچ سے بھی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔